الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ اعلان ہوا انشاءاللہ قربانی جسے عربی میں الاضحیہ کہتے ہیں جو قریب آنے والی ہے اس کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے فہم کے مطابق بیان ہوں گے انشاءاللہ. اس بارے میں ہم نے ایک پمفلیٹ بھی جو ہے نشر کیا ہے جو آپ ہمارے جو ہے مکتبات دارمی سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. قربانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی عبادت ہے، اور جس طرح دیگر تمام عبادات ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ بھی ایسی عبادت ہے جس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. یہ ایک عبادت ہے، یہ صرف کوئی جو ہے گوشت کھانا مقصود نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہاں غریبوں کی اس سے مدد ہوتی ہے، ان کو بھی گوشت کھلایا جاتا ہے جو ایک نیکی کا کام ہے. یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے کہ اضافی چیز ہے اس کے اوپر، اس کی عبادت ہونے کے علاوہ. لیکن عبادت کا دل میں تصور کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یہ لازمی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے قربانی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، تو یہاں وہاں پیسہ یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، قربانی سے بہتر یہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کی جو نشانیاں ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی قسم ہے. چنانچہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک روایت بھی ہے جس کی سند میں جو ہے کچھ ضعف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے؟ کہا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت سب کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں، کہ جو ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیف تھے، یعنی تمام باطل کو چھوڑ کے یک طرفہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے والے، اس کی توحید پر چلنے والے تھے. اور قربانی کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے جو سورہ کوثر بچے بچے کو یاد ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. تو جس طرح نماز عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. انسان اپنا مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے. تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے خالص. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص اور لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو. بہت سارے لوگ دکھلاوے اور نمود و نمائش کے لیے جو کرتے ہیں، ایسی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اس کو تو ریاکاری کہتے ہیں جس کو شرک اصغر تک کہا گیا. اور حدیث قدسی میں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے بڑھ کے شرک سے پاک ہوں. جس نے کوئی عمل کیا اشرک معی فی غیری، کسی دوسرے کو دکھلانے کے لیے بھی میرے ساتھ شریک کیا اس کو، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحج میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تو تمہارے دلوں کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ پہنچتا ہے اور وہ مطلوب ہے. چنانچہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اس اخلاص میں صحیح عقیدہ، توحید پر چلنا، شرک سے بچنا وہ بھی شامل ہے جو آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور دوسری شرط ہر عبادت کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق ہو. چنانچہ اس بارے میں حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی رسول نے نماز عید سے پہلے جو ہے قربانی کر دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے. اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کے یہ جو مناسک ہے حج اس کو پا لیا اور قربانی کے مناسک اور عبادت کو پا لیا. جس نے اس سے پہلے کی تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی. تو ایک
کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جو لوگ دین میں نئی بدعات وغیرہ ایجاد کرتے ہیں اس کے یہی عذر بیان کرتے ہیں کہ ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے، ہم فلانا کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے نہیں کی، تو دین میں ایک نیا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک صحابی نے کتنی نیک نیتی سے انہوں نے کہا کہ عید جو ہے عید نماز سے پہلے قربانی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا کہ میں پڑوسی جو ہیں غریب لوگ ہیں میں قربانی کروں گا، یہ تو کھانے پینے کے دن ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے دن ہے، تو میں نے قربانی کی اور ان کو جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کی تاکہ صبح سویرے وہ لوگ کھائیں۔ تو کتنی اچھی نیت ہے، لیکن اس پر کوئی جو ہے شاباشی نہیں دی انہیں، بلکہ فرمایا کہ شاتُ کا شاتُ لحم، تیری جو قربانی جو نے کیا ہے یہ صرف گوشت ہے، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ان کو حکم دیا اس کی جگہ انہوں نے دوسری قربانی کی، تب جا کے ان کی یہ قربانی ہوئی۔ تو یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر جو اصل حکمت ہے، انسان جس طرح روزے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ نے بہت ساری حلال چیزیں منع کی ہمیں، روزے میں کھانا پینا یہ منع کیا جبکہ حلال تھا ہمارے لیے، لیکن اس سے ایک تربیت ہوتی ہے تاکہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں انہیں سننے دیکھنے کھانے سے انسان پرہیز کرے، رمضان کے علاوہ بھی۔ تو ادھر بھی جو قربانی ہے اس سے دیگر چیزوں کے بھی سبق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے خواہش نفس کی قربانی کرے، جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑے، حرام چیزیں دیکھنا سننا کرنا کمانا یہ تمام چیزیں چھوڑیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان پر عمل کریں، اگر چاہے وہ نفس پہ بھاری پڑیں، اسے ادا کرنے میں تکلیف ہو تو وہی قربانی دے۔ تو قربانی یہ کہ جو ہے حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان کی شعور اپنے اندر پیدا کرے، جب وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی کرے کہ اپنی جو ہے اپنے رسم و رواج کو، اپنے کوئی بدعقیدگی ہو یا اپنے معاملات اس کے خراب ہوں، عبادات اس کے خراب ہوں، گناہوں میں پڑا ہوا حرام میں، تو ان کو بھی وہ قربان کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ جو عشرہ ذو الحج ہے جو چل رہا ہے اس کے جو ہے بڑے فضائل آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ پسندیدہ محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض کی کیا جہاد فی سبیل اللہ جو اتنا بڑا عمل ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ ان دنوں میں کوئی بھی نیک کام آپ کریں، روزے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں، سوائے ایک ایسے جہاد کے جو اپنا جان اور مال لے کے جائے اور کوئی واپس نہ لائے، یعنی اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں بشمول جہاد فی سبیل اللہ کے ان 10 دنوں میں ذو الحج کے کیا گیا عمل اس سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ یہ حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ ابھی جو آپ نے نماز میں تلاوت بھی سنی سورہ فجر کی، اس میں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، تو اس کی تفسیر میں موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابی سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ نے سیکھا کہ لیال عشر 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور یوم عرفہ جو سعودی عرب میں کل یوم عرفہ ہوگا، جہاں حجاج کرام جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، تو اصل الحج یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل حج تو یوم عرفہ کا دن ہے، جس سے وہ مس ہو جائے اس کا تو حج ہی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا رکن اس کا جو ہے حج کا یوم عرفہ کا وقوف ہے، اور وہ عظیم دن ہے جس کے فضائل میں سے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد اس دن کرتا ہے بندوں کو، پورے سال میں سب سے زیادہ جہنم کی جو آگ سے آزاد اس دن کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ اس میں کثرت سے دعائیں کرنے کا حکم ہے، اور جو ہے سورج ڈلنے تک جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں حاجی وغیرہ، اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ دعائیں کریں، اور سب سے بہترین دعا جو کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر دعا دعا عرفہ، کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین دعا یا ذکر جو میں نے والنبیون قبلی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر ہے جو سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے، اور اس کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اس کی فضیلت کیا ہے عرفہ کے دن کے روزے کی؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ایک آنے والے سال کے ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔
تو اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ جو ہے ہمارے تفصیلی طور پر ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوم عرفہ جو 9 ذو الحج ہوتا ہے وہ سعودی عرب کے اعتبار سے منانی چاہیے یا اپنے ملک کے اعتبار سے، جیسے پاکستان ایک دن پیچھے ہوتا ہے، یہاں پر 8 تاریخ ہوگی اور وہاں پر 9 تاریخ ہوگی۔ تو اس بارے میں علماء کا جو ہے کافی اختلاف ہے اور دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں۔ مثلا عرفہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ جو ہے وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے جہاں عرفہ تو سعودی عرب میں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، حاجی جو ہے وہاں جمع ہوتے ہیں، کوئی عرفہ جو لاہور کراچی یہاں پر تو نہیں ہے، تو اس مقام کے ساتھ ہے، تو وہ جب بھی ہوگا چاہے آپ کے یہاں 8 تاریخ ہو یا جو بھی، تو آپ اس یوم عرفہ کے حساب سے یعنی کل روزہ رکھیں۔ ایک قول تو یہ ہے، باقی جو دوسرے علماء وہ کہتے ہیں آپ اپنے ملک میں جب آپ کا چاند نظر آیا ہے تو آپ اس کے مطابق رکھیں گے، 9 ذو الحج کو آپ جو ہے روزہ رکھیں گے، بھلے جو ہے وہاں پر 10 ذو الحج ہو چکی ہو اور ان کا ایک دن پہلے ہو، کیونکہ یہ تو جدید ٹیکنالوجی سے آپ کو معلوم چلا نا کہ سعودی عرب میں ہو چکا ہے، آپ نے جب دیکھا ٹیلی ویژن کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، پرانے دور میں تو یہ نہیں تھا، تو اس دور میں جو یہاں رہتے ہوں گے یا کسی اور ملک میں وہ تو اپنے ملک میں جو چاند دیکھا ہوگا اس حساب سے ان کی تاریخ چل رہی ہوگی اور اسی حساب سے وہ 9 ذو الحج کو رکھتے ہوں گے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حاجی کب گئے اور ان کا آج 9 ہے، عرفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، دونوں دلائل آپ پڑھیں جس پہ انسان کا دل مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اس کے مطابق رکھے تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ جو کوئی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے جو ہے تقوی اختیار کرتے ہوئے نبی کی سنت کی تلاش میں اور وہ عمل کرے کسی بھی ان دونوں میں سے ایک پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے نکلنے کی یہ راہ بھی بتائی کہ دونوں دن رکھ لیں، یہاں کی جب 8 کی مانو وہ بھی رکھ لے اور اس کے بعد والا دن جو ہے وہ بھی رکھ لے، کوئی منع تو نہیں ہے اس کو، احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بارے میں۔ قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس من کان لہ سعہ، جس کے پاس پیسہ بھی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے قربانی کیوں نہیں کی جبکہ تمہارے پاس پیسہ تھا اور تم کر سکتے تھے؟ اتنی وہی سنائیے کہ ادھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال رہے 10 سال، تو ہر سال آپ جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، تو پابندی سے اس پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کی فضیلت جو ہے، قربانی کی فضیلت جو ہے اس کے تعلق سے الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے، اگرچہ کچھ احادیث ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ قربانی کے جانور کے اوپر چڑھ کے پل صراط انسان جو ہے کراس کرے گا، جائے گا قیامت کے دن، یہاں جتنی جو ہے موٹی تازی قربانی ہے اتنی فضیلت عالیہ ہے، یہاں ہر خون کے قطرے کے بدلے اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، البتہ ایک حدیث جو ہے جو صحیح طور پہ ثابت ہے اس تعلق سے، وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل، سب سے زیادہ افضل حج کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ حج و سج، جس کے اندر بہت زیادہ خون بہایا جائے یعنی قربانیاں کی جائے تو یہ قربانی کی فضیلت ہے، اور جس میں بہت زیادہ تلبیہ کہا جائے، لبیک اللہم لبیک یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس سے گونج جائیں جتنی بھی جو ہے گلی کوچے وغیرہ سب گونج جائیں، یہ زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ قربانی جیسا کہ میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، چنانچہ ایک اہم مسئلہ جس پر بہت سارے لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے اور بس قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ اللہ کی توحید بیان کریں، اور جو لوگ شرکیات میں مبتلا ہیں انہیں اس سے روکیں، اس سے بچائیں، کیونکہ اگر ایک انسان شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ اس سے کم تر جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی بڑے ہوں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور جو تقویٰ کا یہاں پر بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں صحیح معنی میں تقویٰ حاصل ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قبول نہیں کرتا مگر تقویٰ والوں ہی سے۔ چنانچہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا
نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، صالحین کے نام پر، 11ویں شریف کے نام پر غیر اللہ کے نام کی منتیں ماننا، نیازیں دینا یا قربانی کرنا، یہ سب شرک میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حرام کام ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سور کا گوشت حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مردار کو حرام کیا ہے، ان کو تو ہر کوئی پلید اور حرام سمجھتا ہے، نہیں کھاتے، لیکن ایک اور اہم چیز جو حرام کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، ان سے بھی سور کے گوشت کھانے سے زیادہ بری ہے، لیکن اسے بہت سے لوگ بری نہیں سمجھتے، وہ تو کھیر آ رہی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی بریانی آ رہی ہے تو وہ بری نہیں لگتی انسان کو، حالانکہ اللہ کی نظروں میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ اس سے زیادہ بری ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ تو گنہگار ہے اگر کوئی سور کا گوشت کھا لیتا ہے بلا وجہ۔ چنانچہ وما اوہل بہ غیر اللہ کا مطلب ہے جو غیر اللہ کے نام جس پر لیا گیا ہو، یعنی اس کے نام منسوب کر دیا ہو، بھلے آپ بسم اللہ کہتے رہیں لیکن آپ کی نیت ہے کہ جو ہے کسی دادا گنج بخش کے نام پر آپ ذبح کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہوں، میرے کاروبار میں برکت ہو، مجھے اولاد عطا کریں، ان کے ذریعے سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، تو یہ سب شرکیات میں سے ہیں۔ جس نام سے منسوب ہے اسی نام جو ہے کی وجہ سے وہ غیر اللہ کے نام کی قربانی ہے اور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جبھی حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی بھی اسی کے لیے کرو۔ کیا ہم نماز کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں، کسی نبی علی کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تو یہ شرک کرے گا۔ اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، وہ کسی غیر کے لیے کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حالانکہ ان کے نام پر بھی جو ہے نیازیں لگاتے ہیں لوگ، قربانیاں کرتے ہیں، محرم میں حلیم کی دیگیں بناتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، جو کہ سب جو ہے شرکیات میں سے ہیں۔ کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تو یہ اتنا لعنتی ہمارے اعمال ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، دیگر اعمال کو بھی انسان کے برباد کر دیتا ہے یہ شرک۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ہی نام پہ قربان کرتے ہیں لیکن ایک خاص دن میں کرتے ہیں یا خاص جگہ پر جا کے کرتے ہیں جو مشہور ہے کہ وہاں پر مثلا کوئی مزار ہے، درگاہ، وہاں پہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منتیں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، عرس ہوتے ہیں اور ان کے نام کی نیازیں پڑتی ہیں۔ یا کوئی ایسا دن ہے جیسے یہ 10 محرم وغیرہ میں سب کو پتہ ہے کہ انہی کے لیے جگہ وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نام کی جو کہ شرک نہیں ہے اس مخصوص دن یا جگہ پہ کریں۔ تو اس کی بھی دلیل موجود ہے، چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، بوانا نامی ایک جگہ ہے ادھر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کنفرم کیا کہ وہاں پر کوئی جاہلیت کے میلے ٹھیلے عرس میں سے تو کچھ نہیں لگتا تھا، کہا کہ نہیں، وہاں پر کوئی ان کا بوت وغیرہ قبر کچھ نہیں تھی، کہا نہیں، تو پھر کہا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں یا ان کی طرف منسوب ہوتا، مشہور ہوتا، تو اس جگہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، آپ کی مشابہت ہوگی ان سے جو غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان بدعات پر عمل کرنے والوں سے مشابہت ہوگی، لوگوں کو جو ہے مغالطہ غلط فہمی ہوگی کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، یا آپ اگر اچھے انسان ہیں سنت والے وہ سمجھیں گے کہ یہ عمل صحیح ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ حضرت بھی تو کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے۔ تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے ان دونوں چیزوں سے۔ اب عید الاضحیٰ میں قربانی کے حکم کیا ہے، اس کے احکام ہم ذکر کرتے ہیں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک عید الاضحیٰ میں جو قربانی ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کو کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو واجب کہتے ہیں، یعنی فرض ہے، واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر اس کے پاس اتنا ایکسٹرا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے اور ذبح کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو عام طور پر ہمارے مساجد میں بتایا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب جس کے پاس ہو، گھر میں چاہے 5 لوگوں کے پاس ہیں، وہ سب سے پھر قربانیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ تفصیل میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، وہ اتنی زیادہ باریک بینی اور پیچیدگی میں جا رہے تھے، اگر جس کے پاس 3 جوڑے ہیں جوتے کے 2 سے اوپر، یا جس کے پاس جو ہے 3 کپڑے کے جوڑے ہیں 2 سے اوپر، جس کے پاس اتنے کھانے کی چیزیں، اس کے اوپر جو ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا فرض ہے۔ اتنا مشکل دین بنا کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے مسکینی میں زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آپ نے جمع ہی نہیں رکھا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہو، لیکن آپ جو ہے ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کرتے تھے۔
اور جب حجۃ الوداع کیا تھا اس میں تو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، جو 60 کے قریب اپنے ہاتھ سے کیے، باقی علی رضی اللہ عنہ پہ جو ہے سپرد کیے، انہوں نے پھر ذبح کیے. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ کی استطاعت میں ہو جانور خریدنا آپ کی ضروریات زندگی سے اوپر، تو اس شخص کو جو ہے کرنا چاہیے. اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس کے اوپر ضروری ہے دلائل کی روشنی میں کہ وہ جو ہے قربانی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے. بعض ایسی بھی روایات ہیں کہ جن میں جس طرح ارکان اسلام بیان ہوتے ہیں کہ شہادتین کا کلمے کا اقرار کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے اور قربانی کرے، اس کا الگ سے ذکر ہے حج کے علاوہ. تو اس وجہ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہر اس شخص پہ جو بالغ ہے، مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے اور صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض و واجب ہے، ضروری ہے. اور جو مسافر ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، اگر کوئی سفر میں بھی اس کے پاس ہے، اگر اتنے پیسے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتا ہے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. قربانی کرنے والے پر کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ اس پر ایک پابندی یہ عائد ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ جب سے ذوالحج کا چاند نظر آئے پہلی کا، اس وقت سے لے کر جب تک اپنی قربانی نہ کر لے عید کے دن، عید کی نماز کے بعد، اس وقت تک اپنے ناخن بھی نہیں کاٹے، اس سے پہلے کاٹ لیں. اور اپنے بال بھی، جتنے بھی جسم کے بال ہیں، بغل کے بال ہیں، زیر ناف یا سر کے بال ہیں، کوئی بھی کسی قسم کے مچھوں کے بال ہیں، وہ اس کو تراش نہیں کریں، اپنے ناخن کو، جلد کو، ان چیزوں کو نہ کاٹیں. اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی سختی سے یہ منع ہے، حرام ہے، یہ انسان نہ کریں اور اس سے بچیں. البتہ بعض روایات ایسی ہیں جو مشہور ہیں لیکن وہ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہیں کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا عید میں جب وہ کاٹ لے گا. تو یہ صحیح طور پر یہ حدیث ثابت نہیں ہے. قربانی کی اقسام، قربانی کون سے جانوروں کی جائز ہے؟ قربانی مویشیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ بہیمۃ الانعام قرآن میں ذکر کرتا ہے، جو 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، یعنی ان میں نر مادہ دونوں کر سکتے ہیں، گائیں، بیل، اسی طریقے سے جو بھیڑ ہوتا ہے اور جو دمبا ہوتا ہے، ان کے بھی نر مادہ دونوں ذبح کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. البتہ جو بھینس ہے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو بھینس کے تعلق سے یہی ہے کہ جو بڑے علماء کرام ہیں جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، اور شیخ عبد المحسن عباس جو ابھی بھی محدث ہیں بڑے مدینہ میں، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ بھی گائے کے حکم میں داخل ہے، اس کی ساری چیزیں گائیں جیسی ہیں. تو جن علاقوں میں بھینس ہی گائے کی جگہ چلتی ہے تو بھینس کو قربان کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. قربانی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دانت والا جو جانور ہے، جو دودھ کے دانت نکال کے پکے 2 دانت نکالتا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے کہ مثنیٰ کہتے ہیں اس کو، اس سے کم تر کو جو ہے ذبح نہیں کیا جائے. جو گائے ہو، اونٹ ہو یا جو بھیڑ ہے، ان میں ان کو ذبح کیا جائے. لیکن اگر دمبا، خصوصاً دمبے کے تعلق سے دمبا اور جو بھیڑ ہوتا ہے، اس میں اگر نہیں مل رہا ہو 2 دانت والا تو پھر 6 مہینے کا جو ہوتا ہے، 6 مہینہ مکمل کر کے ساتھ میں جو لگا ہوتا ہے، اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اجازت کس کے لیے ہے؟ صرف یہ بھیڑ اور دمبے کے ساتھ ہیں. بکرے اور بکری کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اونٹ کے لیے بھی اور گائے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. اس میں پھر جتنی بھی ان کی عمر ہو جاتی ہے، عمر جو ہے وہ اندازاً بتائی جاتی ہے. اس لیے ایک ایسی نشانی رکھیے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ 2 دانت والا ہو، پھر اس کی عمر کچھ مہینے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. بات کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی مگر اس نے 2 دانت نہیں گرا، اس لیے یہ زیادہ اچھی نشانی ہے کہ 2 دانت ہو. اس میں دیکھ بھال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے بس مال کمانے کے لیے جو مویشی بیچ رہے ہوتے ہیں، زبردستی دانت گراتے ہیں یا اس طریقے سے دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ 2 دانت کے جانور ہو اور بھیڑ میں سے جو ہے 6 ماہ مکمل کر چکا ہو، اس میں بھی 2 دانت کا جو ہے افضل ہے. اور جو نر اور مادہ، یہاں تک کہ جو خصی جانور ہوتا ہے، خصی جانور ہوتا ہے جو نر ہوتا ہے مگر اس کو خصی بنا دیا جاتا ہے، اس کے خصیتیں جو ہے دبا کے، تو جو وہ نر نہیں رہتا بعد میں، وہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص قسم کی جو بو ہوتی ہے نر بکرے وغیرہ میں وہ نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ جانور کو اذیت دی اور اس کو عیب دار بنا دیا ہے. خصوصاً جو اہل تشیع ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 2 دمبے جو گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ایسے سینگ والے تھے اور جو ہے ان کو ذبح کیا. وہ جو ہے موجوعان کا لفظ ہے اس میں، یعنی
وہ خصی کو کہتے ہیں، دونوں خصی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، تو خصی جانور بھی جو ہے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ کانا ہو، ایک آنکھ اس کی پھٹی ہوئی ہو، یا بیمار ہو بہت زیادہ، لنگڑا ہو، ایسا بوڑھا ہو جس کی ہڈی کے اندر کچھ گودا ہی بچانا ہو، اس کی ہڈی کے اندر بالکل لاغر ہو، کمزور ہو، یا جس کے کان آگے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہوں، لمبائی میں عرض میں مختلف طریقے سے کٹے پھٹے ہوئے ہوں، یا ان میں سوراخ ہو بہت بڑے بڑے، تو جن میں یہ تمام عیب نظر آئے ہیں، ظاہر طور پہ بہت زیادہ معمولی عیب جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بالکل ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہے ہوں بہت زیادہ ہوں، تو جو ہے وہ ایسے عیب ہیں کہ ایسی کی قربانی نہیں ہوتی، اور ایسوں کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ روایت ثابت ہے۔ قربانی کی تعداد جو ہے ایک پوری فیملی کی طرف سے، مثلا بڑا ہے، باپ ہے، شوہر ہے اور وہ سارے گھر والے ہیں، تو ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے ایک گائے قربانی کر دی، یا گائے کا ایک حصہ لے لیا، یا ایک پورا بکرا کر لیا، تو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے تو یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے، اور دوسرا ذبح کرتے یہ امت میں سے جو نہیں کر سکتا اس کی طرف سے، اس طرح کرتے تھے۔ تو اپنے آل یعنی اپنی بیویوں اور گھر فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، عورت کے زیور ہے، سب کریں قربانی، تو خواہ میں لوگوں کو تکلف میں ڈالتے ہیں، پھر وہ ایک ہی گھر والے 4-5 قربانی نہ کر سکنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، کسی طریقے سے لاتے ہیں اس طرح جتن کر کے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے ان سے جب کسی نے پوچھا، کسی تابعی نے، کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پورے اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے ہم لوگ، تو سب کو کفایت کرتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا اور دکھلاوے کے لیے، تو تم نے دیکھا لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کے دور میں یہ حال ہو گیا تھا بعض لوگوں کا کہ دکھلاوے کے لیے بہت ساری کر رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک پہ ہی کفایت کر لیتے تھے، تو ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس میں شہرت پسندی نہیں ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ زیادہ سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ غریبوں کو زیادہ دے سکے گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ابھی میں نے حدیث ذکر کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ بھی ذبح کیا۔ قربانی کن دنوں میں کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور ہے 3 دن عید کے، حالانکہ سنت سے مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہے 10 ذوالحج، عید کے جو ہے نماز کے بعد سے، عید کا خطبہ سننا مسنون ہے، اگر کوئی نہ بھی سنے تو جا کے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر سکتا ہے۔ اس وقت سے لے کے جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذوالحج کی مغرب سے پہلے وہ کبھی بھی قربانی کر سکتا ہے، دن اور رات کے کسی بھی ٹائم میں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رات کو نہیں کرو، مکروہ، ایسا کچھ نہیں ہے، دن اور رات کی سہولت کے اعتبار سے کسی بھی ٹائم وہ کر سکتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں پہلے دن کے علاوہ، یعنی 11، 12 اور 13، یہ کھانے پینے، اللہ کا ذکر کرنے اور قربانی کے دن ہیں، یہ سارے ہی دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ ان 4 دنوں میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے، نماز عید کے بعد سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نماز عید سے پہلے کر لے تو اس کے ذمہ واپس سے قربانی کرنا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس کو واپس سے اس کی جگہ قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کی جگہ، قربانی جو کوئی عالم ہے اور قربانی کا احکام جانتا ہے، اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ وہاں پر ہی جو عید گاہ ہے اس کے باہر ذبح کرے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے احکام سیکھیں، ان کو بتائے بھی اور سکھائے بھی۔ البتہ جائز ہے، چاہے اپنے گھر میں کریں، کوئی قربانی کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں جا کے کر لے، کہیں بھی کر لے، جائز ہے اس کے لیے یہ قربانی کرنا، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ پیسہ دیجئے، ہم آپ کی قربانی فلاں علاقے میں، فلاں جگہ، پتہ نہیں کشمیر میں، صومالیہ میں، افغانستان، وہاں آپ کی ہم قربانیاں کرائیں گے، آپ سر میں کرائیں گے آپ کی قربانی وہاں پر، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے بڑی محرومیاں ہوتی ہیں، اور یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ان تنظیموں کو پیسہ دینا اس لیے کہ ہماری طرف سے وہاں قربانیاں کر دو۔ آپ ویسے صدقہ خیرات کریں، قربانی سے بھی زیادہ پیسہ دیں، وہاں پر ان کی مدد کرنی ہے، ضروری ہے کہ اپنی قربانی ہی وہاں پہ کروانی ہے،
کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر پہ اپنی قربانی خود کرو، آپ کے اوپر واجب ہے نہ کہ ان کے اوپر. اس سے جو ہے آپ قربانی کے اوپر خود چھری نہیں پھیر سکیں گے، اللہ کا نام نہیں لے سکیں گے. اس میں سے گوشت کھانا کو تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کھلانے پہ فوقیت دی. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن میں ہے کہ جب قربانی ہو جائے تو اس میں سے خود کھاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے اس میں خود کھاؤ، پھر جو ہے غریبوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو. تو اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ اس میں سے خود کھائے، تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے کہیں اور کروانے کے لیے دے دی. اور بہت ساری اس قسم کی محرومیاں ہیں. سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا. اسلام کا شعیرہ، ایک اسلام کی ایک نشانی، ایک عبادت جس کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کہا تھا کہ اس کا اظہار کرو، اپنے گھر میں کرو، تو وہ بھی آپ نہیں کریں گے، کہیں اور ہو گئی آپ کی قربانی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں گوشت وغیرہ جب بن جائے وغیرہ کہیں پر بھجوا دیں، جس طرح بہت زیادہ سعودی عرب وغیرہ میں اتنا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے اتنا، تو وہ غریب ممالک میں بھیج دیتے ہیں فری کر کے. بعد میں تو آپ دے سکتے ہیں، قربانی تو ادھر کریں جو آپ کے اوپر ہے. ذبح کون کرے؟ اگر سہولت ہو تو انسان خود ذبح کرے، یہ سنت ہے. سیکھنا چاہیے اور خود ذبح کرنا چاہیے انسان کو. البتہ کسی اور کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، جیسے کسائی کو کہتے ہیں کہ وہ ذبح کر لے، تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ خود ذبح کیے، باقی علی رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے کر لو، تو جائز ہے. کسائی کو کہہ سکتے ہیں آپ میری طرف سے کریں. اور بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے ایک تو وہ مسلمان ہو اور قربانی کے کام کو اچھی طرح جانتا ہو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اگر مسلمان نہیں مگر اہل کتاب میں سے ہیں، جیسے عیسائی ہوتے ہیں، کرسچن، نصارہ یا یہودی ہیں، اہل کتاب کا تو قرآن میں ذکر ہے وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. تو ناپسندیدگی کے ساتھ اگر وہ کر بھی لیں تو وہ جائز ہے آپ کا وہ جو ذبیحہ وہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. عورت کے لیے بھی جائز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت کے لیے ہے، اگر کوئی عورت اتنی ہمت والی ہو قربانی کرنا چاہتی ہے، جس طرح کے بعض امہات المومنین سے، بعض صحابیات وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے. اور صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے عورت کا ذبح کرنا، اور اس میں حدیث بھی لے کر آئے ہیں. تو عورت بھی اگر وہ ذبح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے انسان خود بھی کھائے. نہیں، سنت یہ ہے کہ انسان عید کے دن جب عید الفطر ہوتی ہے اس میں سنت یہ ہے کہ ہم سارا مہینہ روزہ رکھتے آئے ہیں، تو اب ہم یہ بتائیں کہ اب ہم روزے سے نہیں ہیں. تو عید الفطر میں کیا ہے، کھجور کھا کے اپنے گھر سے نکلے عید نماز پڑھنے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے. اور یہاں پر اس کے الٹ ہے کہ انسان گھر سے کچھ نہ کھا پی کے نکلے، اپنا قربانی کر کے اس کے گوشت سے کھائے، تو یہ سنت ہے اور یہ زیادہ مستحب ہے. لیکن جس طرح آج کل کے حالات ہیں، لیٹ ہو جاتا ہے، بہت لیٹ کرتے ہیں، کسائی دیر کرتے ہیں، مارا ماری چل رہی ہوتی ہے، مل نہیں رہا ہوتا اور کافی دیر سے ملتا ہے، تو اتنی دیر تک انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، تو وہ کچھ کھا لے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس پر سنت پر عمل کر سکتا ہے کہ کچھ نہ کھائے جب تک میرے قربانی کا گوشت نہ آئے، اس میں سے کچھ بناؤں اور کھاؤں، تو اس پر عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے وہ. اور یہ سنت سے یہ بات ثابت ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ایک اور مشہور اختلافی مسئلہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی، ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں، فوت شدگان، والدین فوت ہو گئے لوگ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض تو اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، جیسے بعض عرب ممالک میں، کہ قربانی تو ہوتی ہی مردوں کے لیے ہیں جو فوت ہو گئے، زندوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہی کہ ان کے لیے عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، زندوں کے لیے ہیں. جو تم زندہ ہو، تمہارے پاس استطاعت ہے، تمہارے اوپر واجب کرا دیے، تم اپنے طرف سے قربانی کرو. اس کا ثواب جو ہے، جو نہیں کر سکتا اس کو پہنچاؤ. اپنے گھر والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے، اور جو ہے اپنے حال، چاہے وہ فوت ہو گئے یا زندہ ہے، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے یا زندہ والوں کی طرف سے. اور امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس کے ثواب میں صدقے خیرات وغیرہ کی نیت سے انسان جو ہے شامل کر لے تو یہ بہتر ہے. سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ بھی اس بات کی قائل ہے کہ میت کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. اختلاف اس بارے میں کہ استقلالن کہتے ہیں الگ سے قربانی کرنا، میں اپنی بھی کر رہا ہوں اور ایک والد جو فوت ہو چکے ہیں ان کی الگ سے کر رہا ہوں. اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ قربانی مردوں کے لیے نہیں ہے، آپ صرف ثواب میں ان کو شریک کریں. الگ سے ان کے لیے قربانی کرنا اس طرح سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس سے پرہیز بہتر ہے. صدقہ خیرات کر لیں ان کی طرف سے، ان قربانی کے ثواب میں ان کو شامل کر لیں. اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ دونوں طرف کے دلائل اس میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی قائل ہے کہ میت کی طرف سے کر سکتا ہوں، اپنے والد مرحوم کی طرف سے میں کر رہا ہوں، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پھر ساری کی ساری اس میں سے پھر خود کچھ نہ کھائے، اس کو سارا جو ہے پھر صدقہ خیرات اس کو کرنا ہوگا. ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں؟ قربانی کرتے وقت جانور کو تکلیف نہیں پہنچائے،
چھری وغیرہ کو تیز کر کے رکھے جانور کو، تاکہ آرام سے جو ہے راحت مل جائے. جس طرح صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان واجب کیا ہے، یعنی بھلائی سے کیا کرو، جو بھی کام کیا کرو، یہاں تک کہ جو قتل کیا کرو، یعنی جب ذبح کیا کرو تو وہ بھی نرمی سے اور احسان کرتے ہوئے کیا کرو. تو فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، اسے چاہیے اپنی چھری کو تیز کریں، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جو ذبیحہ وہ ذبح کر رہے ہیں اس کو راحت پہنچائے. اگر آپ کی چھری تیز نہیں ہوگی تو آدھا کٹا ہوگا، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، پوری جان بھی نہیں نکل رہی ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، تو تیز کرو تاکہ اس کو جلدی راحت ملے اور روح نکل جائے. تو کتنے رحمت بھرا جو ہے دین ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحمت کا جو ہے خیال کیا جائے، اس کو گھسیٹا نہ جائے، مارا نہ جائے، اس طریقے سے ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. تو اس قسم کے آداب جو ہیں یہ ذکر کیے گئے ہیں صحیح حدیث میں. قربانی کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. جس طرح دیگر عبادات قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تو کر لے اس نیت سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تکلف اختیار کرنا کہ اور جو ہے پریشانی میں مبتلا ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے قبلہ رخ کرنے کے تعلق سے. یہ تو عام جانوروں کو ذبح کر کے اس کے جب بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں کہ دائیں پہلو پہ یا بائیں پہلو پہ، جو دائیں ہاتھ سے کاٹتے ہیں بائیں ہاتھ سے اس حساب سے آسانی جس میں ہو اس میں وہ کاٹ کے اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اب اس کے جو رگ ہے شیرگ اس پہ تیزی سے چھرا پھیر دے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. اور جو اونٹ ہے اس کے ذبح کرنے کا تھوڑا الگ طریقہ ہے. بعض جاہل لوگ اونٹ کو بھی اسی طریقے سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے اور صحابہ نے سیکھا ہے وہ یہ تھا کہ اس کا جو الٹا پاؤں ہے اس کو باندھ دو، یوں بند جائے، پھر 3 پاؤں پہ اسے کھڑا کر دو. وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. پھر جو ہے اچانک اس کے یہاں جو اس کے گردن اور اس کے بیچ کی جگہ جو رگ ہے اس کا نرخرا ہے وہاں پر جو ہے جو خنجر ہوتا ہے بڑا وہ ڈالا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا خون بہتا رہتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کے مر جاتا ہے. یہ طریقہ ہے اس کو جو ہے نہر کرنے کا. اس کا نام بھی الگ ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے کاٹنے کو جو ہے نہر کہا جاتا ہے. جانور کی روح نکلنے سے پہلے کسائی لوگ جو ہے ٹائم بچانے کے لیے اور بھی کاٹنے اس کی گردن توڑ دیتے ہیں. یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. ذبح کرتے وقت کی کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ان ھذا منک ولک، کہ اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ بے شک من کا تیری طرف سے، یعنی تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے، میرا کیا کمال ہے اس میں، تو نے یہ جانور پیدا کیا ہے، مجھے عطا کیا ہے، مجھے ساتھ دی ہے. ولک، اور میں تیرے ہی نام پر اس کو ذبح کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی چیز ہے، تیرے ہی نام پر جو ہے میں لٹاتا ہوں اسے. اسی طریقے سے یہ دعا بھی ثابت ہے اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول کر. یا پھر آپ نام بھی لے سکتے ہیں، اپنا نام لے کے، یا کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے اس کا نام لے سکتے ہیں، فلاں فلاں عبداللہ کی طرف سے یا اللہ اسے قبول کر، اس طریقے سے نام بھی اس پہ لے سکتے ہیں. یہ بھی سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے، قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، یہ بھی سنت ہے. جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا غریبوں مسکینوں کو بھی دے، خصوصی طور پہ یہ تو واجب ہے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ قرآن میں ہے کہ جب تم ذبح کر لو تو اس کو بھی دو جو نہیں مانگتا شرماتا ہے اسے بھی دو، اور جو مانگتا ہے دونوں کو دو. خانے اور معتر دونوں کو دو، پڑوسیوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، یہ بھی مستحب چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ذخیرہ کرنا بھی، یعنی اس کو اسٹور کرنا بھی جائز ہے. پہلے جب مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، تو شروع کے جو سال تھے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کوئی اسٹور نہیں کرے 3 دن سے زیادہ، تاکہ جلد سے جلد سب لوگوں کو دے دیں، تب کھانا پینا ہو جائے لوگوں کا. پھر جب خوشحالی آ گئی، کھانا پینا آ گیا، لوگوں کے پاس جانور بھی آ گئے مسلمانوں کے پاس، تو پھر کہا کہ اب جو چاہو کھاؤ، جو چاہے 3 دن سے بھی زیادہ بچاؤ، اپنے پاس رکھو، استعمال کرتے رہو، وہ جائز ہے. ایک اور مسئلہ ہے، بات پوچھتے ہیں کہ جو غیر مسلم جیسے کرسچن وغیرہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کیا نصارہ ان کو دیا جا سکتا ہے؟ ان کو دیا جا سکتا ہے. باقاعدہ ثابت ہے ابن عباس یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ جب ذبح کرتے تھے تو پوچھتے تھے اپنے غلام یا لونڈی سے، ہمارے جو پڑوسی یہودی ہے اس کو تم نے دیا نہیں دیا، تو دینا ان کو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کسائی کو بطور اجرت کے کھال لے دینا، یہ کھال تم لے لو ذبح کرنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ
ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم اونٹ وغیرہ ذبح کریں تو اس کے کھال بھی صدقہ کریں، گوشت بھی کریں، اور جو اس کی دیگر چیزیں کھانے پینے کی کھا سکتا ہے انسان وہ بھی جو ہے اس کو صدقہ کریں، اور جو جزار ہے یعنی جو کسائی ہے اس کو اس میں سے کوئی چیز نہ دیں، اس کو کیا کریں، وہ صحابی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ہم پھر اپنی طرف سے اس کو پیسے دیتے تھے اپنی طرف سے اس کو اجرت دیتے تھے، اپنی طرف سے آپ الگ سے دیں، اس میں سے نہ دیں، بلکہ حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ من باع جلد ابیحتہ، جس نے اپنی قربانی کی کھال بیچی فلا عدیۃ لہ، اس کی قربانی نہیں۔ لوگ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اپنی قربانی کی کھال آپ باہر بیچ دیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں قربانی کی کھال خریدنے کے لیے، آپ اس کو صدقہ خیرات کریں، جس غریب کو دیا ہے وہ جا کے اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے سے جو گزارا کرنا ہے وہ کرے، اس کے لیے جائز ہے، آپ نے صدقہ کر لیا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ہے مختلف خیراتی اداروں کو دیا جاتا ہے، ان کو دینا جائز ہے، وہ پھر آگے جو بیچ دیتے ہیں جمع کر کے ان کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے ڈائریکٹ جو ہے بیچ کے اس کے پیسے دو کسی کو۔ قربانی کی کھالوں کا کیا مصرف ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کی کھالوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن جو بہت ساری اس قسم کی کلعدم تنظیمیں ہوتی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، اسلام کے نام پہ اسلام کو بدنام کر رہی ہوتی ہیں، جس پر حکومتوں نے پابندی بھی لگائی ہوتی ہیں، وہ اپنے غلط مذموم مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں، ان کو تو ہرگز نہیں دینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی باقاعدہ لسٹ بھی جاری کرتی ہے۔ تو یہ زور زبردستی سے آپ سے لینا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے، ایسے لوگوں کی تو بلکہ شکایت کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور اپنے اس نیک عمل کو جو ہے خواہ میں ایسے خراب لوگوں کو دے کر جو ہے اس کا ثواب کم نہیں کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گم ہو جائے، یا ہم نے لیا تو صحیح تھا بعد میں عیب آ گیا اس کے اندر، پہلے نہیں تھا بعد میں آنکھ پھٹ گئی اس کی تو جانور خریداری کے بعد اگر عیب دار ہو جائے جس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہو، اتفاقاً ہو گیا، آپ نے کوئی غفلت نہیں کی تھی، خیال رکھا تھا، بس ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ اس کی قربانی جائز ہو جائے گی کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ یہاں لیا تھا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اس نے حفاظت کی تھی لیکن ہو گیا، تو پھر اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے، اس کی اپنی غفلت سے ہوا اور لاپرواہی سے، تو پھر اس کو اس کی جگہ کرنی ہوگی۔ اگر کسی کا گم ہو گیا، عید بھی ہو گئی، اس کے بعد مل گیا کہیں پہ کھڑا ہوا اس کو، تو پھر اس کو فوراً پکڑ کے ذبح کر دے، دوسری عید کا انتظار نہیں کر کے دوسری عید میں کروں گا، تو اس کی قربانی ادھر ہی قبول ہو جائے گی جب اس کو وہاں پر ملا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ کچھ احکام تھے۔ ایک اور حکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مثلاً گائے ذبح کی یا بھینس وغیرہ تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، وہ حاملہ تھی اور بچہ آ کر دے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بچہ آ کر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اور اگر ذبح کیا ماں کو، بچہ مرا ہوا ہی نکلا، عام طور پر مر ہی جاتا ہے پیٹ میں، اگر ماں کو ذبح کر دیا تو پھر اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا ذبح کرنا اس کے ذبح کرنے کے برابر ہے، کافی ہے، کوئی کھانا چاہے تو اس کو وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے قربانی کے احکام تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اعمال میں قربانی سمیت ہمیں اخلاص اپنانے کی توفیق دے، اور جو شرعی احکام ہے سنت کے مطابق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔